مائک نمبر 1 پر جو صاحب کھڑے ہیں وہ اپنا سوال پوچھیں. My name is Kamal Kishore Pal and I am a student from Scholar Beck in this campus. And my question for you is, according to Islam, it is said that God has created human beings who would worship Him. But what is the reason behind creating human beings even though He had so many worshippers in the form of angels? ہمارے ہندو بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے. اس نے کہا کہ خدا نے انسان کو بنایا ہے تاکہ وہ خدا کی عبادت کر سکے. ایسا ہی کہا گیا ہے قرآن میں بھی, سورہ دھریات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے جن اور انسانوں کو بنایا ہے صرف اللہ کی عبادت کے لیے. تو سوال ہے ہندو بھائی کا, بہت اچھا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کی ضرورت کیا ہے؟ اتنے چیز ہے, فرشتے ہیں, تو انسان اللہ کی عبادت کیوں کرے؟ کیا اللہ کو ضرورت ہے؟ بہت اچھا سوال ہے, بہت اہم سوال ہے. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, اللہ بڑا ہے, اللہ مہان ہے. ہم اللہ مہان بولنے سے اللہ مہان نہیں ہو جاتا ہے. ہم بولے یا نہ بولے اللہ مہان ہے, اللہ اکبر ہے. ہم چاہے بولے یا نہ بولے اللہ کو فرق نہیں پڑتا ہے. اگر ہم نہیں کہیں گے اللہ اکبر تو کیا اللہ نیچے ہو جائیں گا, اللہ کم ہو جائیں گا؟ نہیں. کیوں ہم کہتے ہیں کہ اللہ مہان ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 15 میں لکھا ہے کہ اللہ doesn't require the creation but we require him. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے لیکن ہم کو اللہ کی ضرورت ہے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں ہمارے فائدے کے لیے. مثال کے طور پہ جب بھی ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں ہم اس کی بات مانتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کی والدہ کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ایک ہارٹ اسپیشلسٹ جو دنیا میں سب سے بہتر ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے یا موجود ہے, اور ایک کویک ہے, ایک اجنبی انسان, اگر وہ اجنبی انسان آپ سے کچھ کہیں گا کہ آپ کے والدہ کو بچانے کے لیے یہ چیز کرو, اور ایک مشہور ہارٹ اسپیشلسٹ جو آپ بھی جانتے ہیں اگر وہ کہیں گا کہ آپ کے والدہ کو بچانے کے لیے یہ کرو, آپ کس کی بات مانیں گے؟ آپ مانیں گے ہارٹ اسپیشلسٹ کی بات. کس کی بات؟ ہارٹ اسپیشلسٹ. کیوں؟ وہ ہارٹ اسپیشلسٹ مشہور ہارٹ اسپیشلسٹ ہے. اسی طریقے سے ہم جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ہم مسلمان, ہم اللہ کی تعریف کرتے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, سب تعریف کرتے ہیں اللہ کی. جب ہم تعریف کرتے ہیں کہ وہ حاکم ہیں, وہ رحمت والا ہے, وہ سب سے بڑا ہے, سب سے زیادہ جاننے والا ہے, تو اللہ کو تو فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن ہم جب ان کی تعریف کرتے اس اللہ کی, تو اللہ جو اپنی کتاب قرآن مجید میں ہدایت دے رہا ہے ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. ہم جب اس کی تعریف کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی ہدایت کے اوپر بھی عمل کریں گے. تو ہم تعریف کر رہے ہیں ہماری بھلائی کے لیے, ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں ہماری بھلائی کے لیے. اللہ کو فرق نہیں پڑتا, اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے, ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. تو ہم جب تعریف کرتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے قرآن میں اللہ کہتے ہیں شراب مت پیو, تو ہم شراب پینا چھوڑ دیتے. فائدہ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا. فائدہ ہوتا ہے ہمارا. ہم بیماری سے بچتے, سیروسس آف لیور سے بچتے, کینسر آف اسوفیگس سے بچتے, کینسر آف لیور سے بچتے. میں سینکڑوں بیماری کے نام لے سکتا ہوں ڈاکٹر ہونے کے لائق, اگر آپ شراب نہیں پیتے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جوا مت کھیلو, فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا, اللہ کا تھوڑی. تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہمارے فائدے کے لیے تاکہ ہم آخرت میں سفلتا پائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں, الذی خلق الموت والحیات, اللہ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ وہ یہ جان لے کہ ہم میں سے کون اچھا ہے اور ہم اس امتحان میں سفلتا پا سکے. تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہمارے فائدے کے لیے, اللہ کو کوئی فرق نہیں ہوتا. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. مائک نمبر 2 سے ہمارے بھائی سوال کریں. میری گزارش ہے اس طرف اگر کوئی نان مسلم بھائی ہمارے ہیں تو پہلے ان کو سوال کرنے کا موقع دیں. میرا نام ستی سنگھ ہے. میں پہلے تو ڈاکٹر ذاکر صاحب کو دھنیہ واد دینا چاہوں گا کہ جنہوں نے آج بہت اچھی تقریر کی. میرا سوال یہ ہے, مانا جاتا ہے کہ وید یہ سب سے پرانے ہیں اور اکثر یہ کہا جاتا ہے
कुरान की जो किताब है ये पहली और आखिरी किताब है, इन दोनों में फर्क क्या है? भाई साहब ने सवाल पूछा है कि वेद बहुत पुरानी किताब है, वेद पहली आए, कुरान बाद में आया, तो वेद और कुरान में फर्क क्या है? और अब ये भी पूछ सकते हैं कि क्या हम कह सकते हैं कि वेद खुदा का कलाम है? वेद, जैसे कि मैंने कहा मेरे तकरीर में, कि लोग को ये नहीं पता कि वेद कब आया वजूद में, लेकिन अक्सर हिंदू स्कॉलर्स कहते हैं कि ये तकरीबन 4000 साल पुरानी किताब है। कुरान मजीद 1400 साल पुरानी है, तो जाहिर है कि वेद पहले आया है। कुरान मजीद में लिखा है सूरह रौद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में, लिकुल्ली अजलिन किताब, हर दौर में अल्लाह ने एक किताब नाजिल की। नाम से सिर्फ 4 किताबों का जिक्र है, तोरा, जबूर, इंजील और कुरान। तोरा वो वही है, वो किताब है जो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम पे नाजिल की। जबूर वो किताब है, वो वही है जो दाऊद अलैहि सलाम पे नाजिल की। इंजील वो किताब, वो वही है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ईसा अलैहि सलाम पे नाजिल की। और कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू तआला की आखिरी किताब, आखिरी वही है जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की। लेकिन नाम से सिर्फ 4 किताबों का जिक्र है कुरान में, लेकिन कुरान में लिखा है कि अल्लाह ताला ने कई किताबें भेजी, सूफ इब्राहिम और कई किताबें। तो आपका सवाल है, वेद और कुरान में फर्क क्या है? जितने भी किताबें कुरान मजीद के पहले आए वो सिर्फ अपने लोगों के लिए आए थे, और वो सारा पैगाम जो किताब में लिखा है उस किताब में वो महदूद था सिर्फ एक वक्त के लिए। मिसाल के तौर पे इंजील नाजिल किया अल्लाह ने ईसा अलैहि सलाम पर, सिर्फ था बनी इस्राइल के लिए, सारे इंसानियत के लिए नहीं था। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद आखिरी किताब है अल्लाह की, वो सिर्फ मुसलमानों या अरबों के लिए नहीं, सारे इंसानियत के लिए है। पहला नुक्ता ये जानना चाहिए कि वेद का जिक्र कुरान में नहीं है। लफ्ज से ये कहा गया है कि हर दौर में किताब आई, तो जाहिर है कि हिंदुस्तान में भी शायद कोई किताब आई। कौन सी किताब है हमें नहीं पता। वेद का जिक्र ना कुरान में है ना सही हदीस में। लेकिन इसीलिए मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वेद खुदा का कलाम है, 100% नहीं कह सकता हूं, क्योंकि नाम से वेद का जिक्र कुरान में मौजूद नहीं। मैं ये कह सकता हूं कि हो सकता है, मे बी वेद खुदा का कलाम है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर वेद अल्लाह का कलाम था, अगर मान लो बहस के तौर पे, इफ वी अग्री फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट, क्या वेद खुदा का कलाम है, तो सिर्फ वो उस वक्त के लिए था और उन लोगों के लिए था, आज के लिए नहीं। आज हमें मानना चाहिए आखिरी कलाम, आखिरी किताब कुरान मजीद में। वेद अगर मान लो खुदा का कलाम था भी, तो सिर्फ उस वक्त के लिए था और उन लोगों के लिए था। और जितने भी किताबें कुरान मजीद के पहले आए उसमें मिलावट हो चुकी है, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो वेद हो। हिंदू धर्म के स्कॉलर्स कहते हैं वेद में बहुत मिलावट है, वेद में कई चीजें हैं जो मैं मान नहीं सकता सही है, कितने अनसाइंटिफिक चीजें हैं, कॉन्ट्रडिक्शन है। तो मैं डॉक्टर होने के लिहाज से ये नहीं मान सकता हूं, ये गलतियां खुदा के नाम पे नहीं लिख सकता हूं। मैंने मेरे तकरीर में सिर्फ वेद की अच्छी बातें बयान की, जो बातें कुरान से मिलती है। कुरान के और एक नाम है फुरकान। फुरकान मतलब हक और बातिल के दरमियान फर्क करने की किताब। तो जो चीज कुरान से मिलती है हमें कोई एतराज नहीं मानने के लिए क्या ये पोर्शन, ये भाग वेद का खुदा की तरफ से है। लेकिन पूरी किताब, जितने भी किताबें कुरान के पहले आए, दौर के वजह से, साल गुजरने के वजह से उनमें मिलावट आ चुकी है। लेकिन कुरान में अल्लाह ताला फरमाते सूरह हिजर में, सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में, हमने कुरान नाजिल किया और हम कुरान की हिफाजत करेंगे। इसीलिए वेद अगर खुदा की किताब थी, उस वक्त के लिए थी, उन लोग के लिए थी। आज हमें मानना चाहिए आखिरी किताब कुरान मजीद, चाहे आप सऊदी में जी रहे हैं या अमेरिका में या हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में, आपको मानना चाहिए आखिरी किताब अल्लाह की, खुदा की कुरान। इसी तरीके से एक शख्स ने मुझसे पूछा था
کیا ہم مان سکتے ہیں کہ شری رام اور شری کرشن خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہے؟ قرآن میں آتا ہے سورہ فاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں کہ اللہ نے ہر قوم کے پاس ایک پیغمبر بھیجا ہے. نام سے صرف 25 پیغمبروں کا ذکر ہے قرآن میں, صرف 25. لیکن ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے اس زمین پہ 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجے ہیں. نام سے صرف 25 کا ذکر ہے. تو اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھتا ہے کہ شری کرشن یا شری رام کیا پیغمبر ہو سکتے ہیں خدا کے, تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ ان کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے, ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں رام علیہ السلام. رام علیہ السلام میں نہیں کہہ سکتا, وہ پیغمبر ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے. لیکن اگر وہ پیغمبر تھے تو صرف اس وقت کے لیے تھے اور ان لوگوں کے لیے تھے. جتنے بھی پیغمبر آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے صرف ان لوگوں کے لیے تھے. آج ہمیں ماننا چاہیے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ساری دنیا کو, ساری انسانیت کو. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. I am Kalpana and I am an engineer by profession. Zakir Naik, in your speech you have mentioned that Hindu is a geographical definition. Then is it okay to call Muslim as a Hindu? Rather, I would like to ask you whether a Muslim would like to be called as a Hindu. بہن نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ ہندو ایک جغرافیکل ڈیفینیشن ہے, تو کیا میں پسند کروں گا اپنے آپ کو ہندو بولنا؟ کیا مسلمان اپنے آپ کو ہندو بول سکتے؟ جیسے میں نے کہا ہندو کے 2 ڈیفینیشن ہیں. جغرافیکل وائز بے شک میں ہندو ہوں کیونکہ میں بھارت دیش میں رہتا ہوں. جغرافیکل ہندو کے معنی وہ شخص جو ندی سندھو یا ندی اندس کے پاس رہتا ہے اور میں اس دیش میں رہتا ہوں, اور میں گرو سے کہہ سکتا ہوں کہ میں انڈین ہوں. آئی ایم پراؤڈ ٹو بی این انڈین. اگر میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں تو جغرافیکلی میں ہندو ہوں, لیکن ریلیجیسلی اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا میں ہندو ہوں, کیا میں ہندو دھرم کی کتابوں میں مانتا ہوں, ساری چیزوں پہ عمل کرتا ہوں, تو میں دھارمک طور سے ہندو نہیں ہوں. کیونکہ میں مطالعہ کر چکا ہوں, اس میں کئی چیزیں صحیح بھی کئی غلط بھی ہے, کئی ٹکراؤ ہے, تو اس کو میں قبول نہیں کر سکتا. تو جغرافیکلی میں ہندو ہوں, دھارمک طور سے میں ہندو نہیں ہوں. جغرافیکلی میں ہندو ہوں اور ساتھ ساتھ مذہبی میں مسلم ہوں, کیونکہ میں ساری خواہشات, ساری رضا میری اللہ کے حوالے کر چکا ہوں, اسے کہتے ہیں مسلم. سو آئی ایم اے مسلم ریلیجیسلی. Geographically, I am an Indian, which you can say geographically I'm a Hindu, but not religiously. Hope that answers the question. Hello, I am Rubina Attar, and my question to you is, though there are many similarities in Islam and Hinduism, when a Muslim girl marries a Hindu boy, it is not accepted by our society. Though she might succeed in bringing him to Islamic way of living. Yet, when a Muslim boy marries a Hindu girl, converts her to Islam, but later on she never accepts Islamic etiquettes, so what should be done? Please, can you suggest steps or measures which should be there in such marriages? بہن نے سوال پوچھا ہے کہ جب ایک مسلم مرد ہندو عورت سے شادی کرتا ہے اور اسے کنورٹ کرتا ہے, بھلے وہ اسلام مذہب کو فالو نہ کر سکے تو بھی کوئی تکلیف نہیں, لیکن جب ایک مسلمان خواتین ایک ہندو مرد سے شادی کرتی ہے تو ایکسیپٹڈ نہیں ہے. یہ غلط فہمیاں ہیں. صحیح میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 میں کہ اے مومنو, اے مسلمانوں, کوئی بھی مشرک عورت سے شادی مت کرو جب تک وہ ایمان نہ لائے. ایک مسلمان عورت, ایمان والی عورت, چاہے وہ کتنی بھی بدصورت ہو, چاہے وہ جھاڑو والی ہو, وہ ایک مشرک سے بہتر ہے. اگر آپ کو کوئی مشرک یا مومنہ سے شادی کرنا ہے تو قرآن میں لکھا ہے کہ مومنہ سے کیجئے, مسلم عورت سے کیجئے. اگر مشرک ہے تو جب تک وہ ایمان نہ لائے اس سے شادی کرنا حرام ہے.
کیونکہ ایک مومن عورت بھلے وہ جھاڑو والی ہے, کتنی بھی بدصورت ہو, لیکن اگر ایک مشرکہ ہے, چاہے وہ سب سے خوبصورت عورت ہو دنیا میں, سب سے مالدار ہو, ایک مومن جس کے پاس ایمان ہے وہ اس مشرکہ سے بہتر ہے. اس کے آگے لکھا ہے کہ مومن عورت, ایک مسلم عورت کوئی مشرک مرد سے شادی نہیں کرنا چاہیے تب تک جب تک وہ ایمان نہ لے کے آئے. ایک مومن مرد بھلے وہ جھاڑو والا ہو, بدصورت ہو, لیکن ایک مشرک مرد سے بہتر ہے. اسلام میں نہ کوئی مسلم عورت یا مرد کوئی بھی مشرک سے, کوئی بھی غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ ایمان نہ لے کے آئے. تو دونوں کیس میں irrespective whether the Muslim is a girl or a boy, when they marry, the opposite partner should become a Muslim. اس کی وجہ یہ ہے, مثال کے طور پہ جب گاڑی چلتی ہے, اگر گاڑی کا ایک پہیہ سائیکل کا ہے اور ایک پہیہ ٹرک کا ہے تو گاڑی چل ہی نہیں سکتی. اسی لیے ہم مسلمان مانتے ہیں کہ ہمارے آخرت کے لیے ہمیں اللہ پہ ایمان لانا چاہیے اور شرک نہیں کرنا چاہیے, اور جو ہدایت اس قرآن میں دی گئی ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اگر میرا لائف پارٹنر, اگر میری اردھانگنی بولتے بیٹر ہاف کو, بیٹر ہاف, اگر میرا بیٹر ہاف جہنم میں جائے گا تو کیسا شوہر ہوں میں؟ If I love my wife, I would like my wife to go to Jannah. ہم جب کہتے ہندی میں اردھانگنی, بیٹر ہاف ان انگلش, پتنی, بیوی, ہم یہ چاہیں گے کہ جس سے ہم پیار کرتے ہیں وہ بھی جنت میں جائے. تو اسی لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جس سے ہم شادی کرتے, چاہے وہ لڑکی یا لڑکا ہو, مرد یا عورت ہو, پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اس کے اصول اس دنیا میں جینے کے اس آخری کتاب قرآن مجید کے مطابق ہے, پھر ہی ہم اس سے شادی کر سکتے اور ہم آخرت میں سفلتا پا سکتے. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. سر, میں رویندر شیڑگے اسٹوڈنٹ ہوں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دونوں ریلیجس میں آپ نے اتنی سملرٹی بتائی, تو کبھی نہ کبھی یہ لوگ ایک چھت کے نیچے ہو سکتے ہیں, تو بائیفرگیشن ان میں کب سے ہوا؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا کہ اتنے سملیرٹیز ہے ہندو دھرم اور مذہب اسلام میں, تو یہ بائیفرکیشن کب ہوا؟ ایک چھت میں کیوں نہیں رہ سکتے تھے؟ یہ بائیفرکیشن کیا انگریز نے. میں نے تقریر کے آخر میں کہا تھا یہ انگریز اس کے ذمہ دار ہے, ان کی پالیسی تھی ڈیوائڈ اینڈ رول. نہیں تو عام طور پہ میرے بہت سے ہندو دوست ہیں, ہندو بھائی میرے دوست ہیں, کبھی مجھ سے نفرت نہیں کرتے. کئی ہندو مجھے ٹی وی پہ دیکھتے, میں ہندوازم کے بارے میں تقریر کرتا ہوں, جب مجھے دیکھتے تو میری عزت کرتے. کسٹم میں جب میں باہر دیش سے آتا ہوں, او ڈاکٹر ذاکر نائک, جو بھی کہیں گے سچ کہیں گے, سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے. جیسے کہ میں کورٹ میں جا کے کتاب کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہوں, وہ جانتے ہیں میں مسلمان ہوں, میری ٹوپی, میری داڑھی, کوئی بھی مجھ سے یہ نہیں کہے گا کہ میں ہندو دھرم کا ماننے والا ہوں, لیکن میری عزت کرتے. کیوں؟ کیونکہ میں حق کی بات کرتا ہوں. یہ انگریز لوگ نے چنگاری ڈالی اور ہمیں بٹوایا, لیکن وہ ذمہ دار ہے, دوسرے ذمہ داری ہماری بھی ہے. اگر کوئی ہم میں جھگڑا پیدا کرنا چاہتا ہے اور ہم اس کے جال میں آ جاتے تو غلطی ہماری بھی ہے. انگریز تو چلے گئے لیکن اپنی غلط چیزیں چھوڑ گئے. اسی لیے میں کہتا ہوں پولیٹیشین سے, آپ دنگے فساد کیوں کرتے؟ لیکن میری یہ درخواست ہے کہ کم از کم آپ اپنی دھرم کی کتاب کو پڑھو. اختلاف ہے, میں یہ کہوں گا کہ ہندو دھرم اور مذہب اسلام میں اختلاف نہیں ہے تو میں سب سے بڑا جھوٹا ہوں. انٹرفیتھ ڈائلاگ ہوتے, سارے سرو دھرم ایک. وہ ہندو آ کے کہتا ہے کہ ہندو بھی صحیح, عیسائی بھی صحیح, اسلام بھی صحیح. عیسائی پریسٹ آ کے کہتا ہے سارے دھرم ایک ہے, ہندو بھی ایک ہے, کرسچینٹی بھی ایک ہے, اسلام بھی ایک ہے. کوئی مسلم کو پکڑتے بکرے کو اسٹیج پہ لے کے آتے, وہ مسلم بھی کہتا ہے سارے دھرم ایک ہے, ہندو بھی ایک, کرسچینٹی بھی ایک اور اسلام بھی ایک. میں کہوں گا وہ ہندو پنڈت سے کیا آپ اسلام قبول کریں گے؟ وہ کہے گا نہیں.
وہ کرسچن سے کہیں گا کیا آپ ہندو بنیں گے, وہ کہیں گا نہیں. میں کہوں گا مسلمان سے کرسچن بنیں گے, وہ کہیں گا نہیں. میں یہ کہتا ہوں اختلاف تو ہے, کم از کم وہ چیز جو یکساں ہے سارے دھرموں میں, اس کے اوپر کم از کم ہم عمل کریں. میری ایک درخواست ہے, کم از کم آپ اتنا مان لو کہ دنیا میں کم از کم ایک کتاب خدا کی ہے اور 100% صحیح ہے. ہندو بولے گا مجھے اعتراض نہیں, وہ ہندو کہیں گا مجھ سے مجھے اعتراض نہیں, ویدا پوری صحیح کتاب ہے. وہ کرسچن کہیں گا مجھے اعتراض نہیں بائبل کو ماننے میں, بائبل خدا کی کتاب ہے 100% صحیح. مسلم آ کے کہیں گا قرآن صحیح ہے, کسی کو اعتراض نہیں. میں کسی کو چوٹ نہیں پہنچا رہا ہوں. پھر میں کہتا ہوں کہ جو یہ تینوں کتابوں میں یکساں ہے, بائبل میں, وید میں, قرآن میں, کم از کم اس کے اوپر تو عمل کرو. بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے, وید میں بھی, قرآن میں بھی خدا ایک ہے, نہ خدا کا لڑکا ہے, نہ خدا کا والد ہے, نہ جنا ہے, نہ کسی کو جنتا ہے. بت پرستی حرام ہے, بائبل میں بھی لکھا ہے, وید میں بھی لکھا ہے, قرآن میں بھی لکھا ہے. پیغمبر آنے والے, بائبل میں لکھا ہے, قرآن میں, وید میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے, وہ بھی لکھا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمل کرو, وہ بھی لکھا ہے. تو جو چیز اختلاف کی اس کو چھوڑ دو, کم از کم جو چیز یکساں ہے اس کے اوپر تو عمل کرو. تو میں جھوٹ موٹ کا یہ نہیں بول رہا ہوں کہ سارے دھرم ایک ہے. میں تقابل مذاہب کا طالب علم ہوں. اگر میں ایسا کہوں گا تو سب سے بڑا جھوٹ کہہ رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے کتاب کا مطالعہ کرو, کم از کم جو چیز یکساں ہے اس کے اوپر عمل کرو. جو ڈفرینسز ہے, اختلاف ہے, اس کو بعد میں دیکھیں گے. تعالوا الی کلمۃ سواء بینا بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات, اللہ نعبد الا اللہ, ہم عبادت کریں صرف اللہ کی اور کسی کی نہیں, صرف خدا کی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یکسانیت ہے, اس کو ہم جانیں, اس کے اوپر عمل کریں. اور اگر آپ وید پڑھیں گے, وید میں لکھا ہوا ہے ایک آنے والا ہے پیغمبر, اس کا نام ہے نرشنسا, وہ قورما ہے. ایک کل کے اوتار آنے والا ہے, وہ آپ کو سیدھے راستے پہ لے کے جائیں گے. کل کے اوتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس پہ نازل ہوئی قرآن. تو میں کہہ رہا ہوں کہ وید کی کم از کم تحقیق کرو, ہندو دھرم کی کتاب کی تحقیق کرو, اور پھر ہم مل جل کے ایک چھت میں رہ سکتے اور ہمارے دیش کو آگے بڑھا سکتے. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. مائک پہ سوال و جوابات کا سلسلہ ختم ہوا. پیپر سلپس پہ آئے ہوئے سوالات کے جوابات ہم ڈاکٹر صاحب سے لیں گے. پہلا سوال بھائی تشار ڈکشٹ کا ہے. آپ پوچھتے ہیں کہ آپ نے تو اپنے بھاشن میں ایمان کے پلرز کے بارے میں بتایا, کیا اسی طرح اسلام کے پلرز کے بارے میں کچھ ہے جو ہندو دھرم سے سامانتائیں رکھتی ہے؟ سفلتا پاتا ہے تو وہ صحیح خدا ہے, ورنہ غلط ہے. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. اگلا سوال راجیش کا ہے. وہ پوچھتے ہیں اگر اسلام کے معنی امن ہیں تو کیوں جہاد یعنی قتل و غارت گری کا قرآن میں حکم ہے, جبکہ ہندو دھرم میں امن کی بات کہی گئی ہے؟ بھائی صاحب نے کہا کہ قرآن میں کیوں قتل کے بارے میں کہا گیا ہے جب اسلام مذہب ہے امن کا, اور ہندوازم میں امن کے بارے میں کہا گیا ہے. اکثر ہندو پوچھتے ہیں کہ قرآن میں جہاد کے بارے میں کیوں لکھا گیا ہے, کیوں قتل کے بارے میں لکھا گیا ہے. بہت سے لوگوں, غیر مسلم اور مسلم کو غلط فہمی ہے یہ لفظ جہاد کے بارے میں. جہاد آتا ہے لفظ جہادہ سے, جس کے معنی ہے جد و جہد کرنا. لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ کوئی بھی جنگ, کوئی بھی مسلمان اگر کوئی بھی جنگ لڑ رہا ہے, چاہے خود کے فائدے کے لیے ہو, چاہے اپنے نام کے لیے ہو, چاہے مال کے لیے, اسے کہتے ہیں جہاد. جہاد کے معنی یہ نہیں کہ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی جنگ لڑ رہا ہے, چاہے خود کے فائدے کے لیے ہو, خود کے نام کے لیے ہو, خود کے مال کے لیے ہو. جہاد آتا ہے لفظ جہادہ سے, جس کے معنی ہے جد و جہد, ٹو اسٹرائیو, ٹو اسٹرگل. اور اسلام میں جہاد کی معنی ہے ٹو اسٹرائیو اگینسٹ ون اون ایول انکلینیشن, جد و جہد کرنا اپنے خود کے نفس کے خلاف, برائی کے خلاف. جہاد کے معنی یہ بھی ہوتی ہے کہ جد و جہد کرنا معاشرے کو سدھارنے کے لیے. جہاد کے معنی یہ بھی ہوتی ہے کہ جنگ کے میدان میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے جد و جہد کرنا. جہاد اسے بھی کہتے ہیں کہ جنگ کرنا ظلم کے خلاف, اسے بھی کہتے ہیں جہاد. لیکن جہاد کے معنی ہے جد و جہد. لوگوں کو غلط فہمی ہے
اور غلط ترجمہ کرتے جہاد کا انگریزی میں ایز ہولی وار. ہولی وار کو عربی میں کہیں گے حرب مقدسہ، اور یہ عربی لفظ حرب مقدسہ قرآن مجید یا حدیث میں کہیں بھی نہیں آ پائیں گے. یہ لفظ ہولی وار سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا کروسیڈرز کے لیے، جب انگریز اپنا دین، اپنا مذہب پھیلا رہے تھے تلوار کے بل پر اور ہزاروں لوگ کا قتل کیا. اس ٹائم کہتے تھے ہولی وار. آج کی تاریخ میں یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے مسلمان کے لیے، جو بالکل غلط ہے. اور جب ہم پڑھتے ہیں دیگر مذاہب کی کتابوں کے بارے میں، لوگ غلط حوالہ دیتے ہیں قرآن مجید کا اور لوگوں کو غلط فہمی میں ڈال دیتے. کئی کرٹکس انکلوڈنگ ارون شوری اس بھارت کے ہے، انہوں نے بھی کتاب لکھی ورلڈ آف فتواز، اور ایک آیت کو ہمیشہ کوٹ کرتے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، اور وہ کہتے ہیں کافی کرٹکس ارون شوری بھی کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں کہ جہاں بھی آپ کافر کو پائیں گے ان کا قتل کرو. اور ان کا کہنا ہے بریکٹ میں وہ کہتے ایز دو ہندو لوگ، جہاں بھی آپ کافر کو پائیں گے، جہاں بھی ہندو کو پائیں گے آپ قتل کرو. قرآن میں لکھا ہے. جب آپ قرآن شریف کھولتے ہیں اور پڑھتے ہیں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، اس میں لکھا ہوا ہے جہاں بھی آپ کافر کو پائیں گے ان کا قتل کرو، لکھا ہے. لیکن وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. کانٹیکسٹ کے لیے ہمیں جانا چاہیے ورس نمبر 1 آن ورڈ سے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں آیت نمبر 1 سے ہم پڑھتے، اس میں پتہ لگتا ہے کیا ایک معاہدہ تھا، ایک پیس ٹریٹی تھی مسلمان اور مکہ کے مشرکوں کے بیچ، اور یہ پیس ٹریٹی ایک طرفہ مکہ کے مشرکوں نے توڑا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 5 میں اگر آپ اپنے آپ کو نہیں سدھاریں گے 4 مہینے میں تو اعلان جنگ. اور جنگ کی حالت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں سے جب آپ کے دشمن آئیں گے، جو لوگ حق کو چھٹلاتے ہیں، کافر لوگ آئیں گے تو آپ ڈرو مت، ان سے لڑو، ان کا قتل کرو. یہ آیت میدان جنگ کے بارے میں ہے. آج کی تاریخ میں کوئی بھی آرمی جنرل اپنے سپاہی کی ہمت افزائی کے لیے کہیں گا کہ لڑو، دشمن کا قتل کرو. وہ نہیں کہیں گا کہ بھاگ جاؤ، وہ یہ نہیں کہیں گا کہ جھگڑا مت کرو، قتل مت کرو اور مر جاؤ. یہ ہے آؤٹ آف کانٹیکسٹ. ان کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے میدان جنگ میں کہ ڈرو مت، جھگڑا کرو. اور ارون شوری اپنی کتاب ورلڈ آف فتوا میں آیت نمبر 5 سے جم مارتا ہے آیت نمبر 7 پر. کیوں؟ آیت نمبر 6 میں اس کے بیماری کا جواب ہے. آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اس کے بعد لیکن اگر کافر، اگر مشرک امن چاہتا ہے اسے دے دو. امن چاہتا ہے تو اسے اللہ کا کلام سننے دو اور حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ تک پہنچاؤ. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ اسے جانے دو، لیکن اگر وہ کافر امن چاہتا ہے تو اس کو حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پر لے جاؤ. آج کی تاریخ میں سب سے دیالو آرمی جنرل یہ کہیں گا کہ دشمن کو جانے دو. کوئی بھی یہ نہیں کہیں گا دشمن کو حفاظت کے ساتھ محفوظ جگہ پر چھوڑاؤ. لیکن قرآن مجید میں لکھا ہے جب بھی آیت آتی ہے قرآن مجید میں قتل کے بارے میں یا اس ٹائپ کے جہاد کے بارے میں، قتال کے بارے میں، فوراً اگلی آیت میں اکثر آتا ہے امن سب سے بہتر ہے. سورہ انفال میں پڑھو سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60 میں لکھا ہے کہ تیار ہو جاؤ، کافر کے خلاف جھگڑا کرو. اس کے بعد آتا ہے اگر امن چاہتے ہو بہتر ہے. تو یہ کرٹکس آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے اور لوگ کو بہکاتے ہیں. میرا طریقہ ہے جس طریقے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. میں ہندوؤں سے کہتا ہوں کہ آپ جب مہابھارت پڑھیں گے، مہابھارت میں کئی منترز ہے جھگڑنے کے بارے میں، لڑنے کے بارے میں، قتال کے بارے میں، قتل کے بارے میں. اور اگر ہم تحقیق کریں گے تو قرآن سے کئی گنا زیادہ مہابھارت میں ہے قتل کے بارے میں. تو ہندو مجھ سے کہتا ہے لیکن ذاکر صاحب قتل کے بارے میں یہ جو شلوکاز ہے، منترز ہے مہابھارت میں، وہ حق اور باطل کے درمیان ہے، قرآن میں بھی وہ ہے. تو ہندو بھائی مجھ سے کہتا ہے تو مجھے قرآن سے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ وہ مہابھارت کے بارے میں جانتا ہے
تو حوالہ دیتے تو قرآن بھی قبول کرتا ہے. ایسے جنگ سے مجھے کوئی شکایت نہیں. اور جب بھگوت گیتا پڑھتے ہیں, بھگوت گیتا ایک نصیحت ہے شری کرشن دے رہے ارجن کو. ارجن کہتا ہے بھگوت گیتا میں پاٹھ نمبر 1 شلوکا نمبر 43 to 46 میں, ارجن اپنے سارے ہتھیار زمین پہ رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے میں نہتا مرنا پسند کروں گا بنسبت میرے رشتہ دار سے جھگڑا کرنا, لڑنا. ہم جانتے ہیں مہابھارت ایک لڑائی کے بارے میں ہے کورو اور پانڈو کے بیچ, اور جنگ کے میدان میں ارجن اپنے ہتھیار رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے میں نہتا مرنا پسند کروں گا بنسبت اپنے رشتہ داروں سے جھگڑا کروں, لڑوں. فوراً بعد بھگوت گیتا پارٹ نمبر 2 شلوک نمبر 2 اور 3 میں شری کرشن کہتے ہیں اے ارجن, ایسے غلط خیالات کیسے آئے تجھ میں, اس سے سورگ سے دور جائیں گے, نرک میں جائیں گے. How could such impure thought come in your mind? It will take you away from the planet of heaven. How could you be so important? اور آگے پڑھتے ہیں تو لکھا ہے بھگوت گیتا پارٹ نمبر 2 میں منترا نمبر شلوک نمبر 31, 32, 33 میں شری کرشن کہتے ہیں ارجن سے شتریہ کا دھرم ہے کہ وہ لڑے, اور کامیاب ہے بلیسڈ 2 شتریہ, وہ لوگ کے اوپر اچھائی آئے, وہ شتریہ جس کو جھگڑنے کا موقع ملتا ہے, لڑنے کا موقع ملتا ہے. اگر شتریہ نہیں لڑے گا تو وہ گناہ کر رہا ہے, اگر لڑے گا تو جنت میں جائیں گا. اور بہت سے کرٹکس آف اسلام جو اسلام کے بارے میں اسلام کے خلاف کتاب لکھتے ہیں, وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو صحیح بخاری میں سے ہے, جلد نمبر 4 کتاب الجہاد پارٹ نمبر 2 حدیث نمبر 46, جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر مجاہد جنگ کے میدان میں اس کا قتل ہو جاتا ہے تو جنت جائیں گا, اگر زندہ واپس لوٹتا ہے تو اسے اس دنیا کا مال ملے گا. بہت سے غیر مسلمان اس حدیث کا اعتراض کرتے کیسا دھرم ہے یہ اسلام, کیسا مذہب ہے جس میں لکھا ہے کہ اگر آپ جنگ کے میدان میں جائیں گے اور مر جائیں گے تو آپ کو جنت ملیں گی, سورگ ملیں گی, واپس آئیں گے تو آپ کو دولت ملتی ہے. جب ہم بھگوت گیتا پڑھتے, بھگوت گیتا پارٹ نمبر 2 شلوک نمبر 37 میں لکھا ہے شری کرشن کہتے ارجن سے اے ارجن اٹھو اور لڑو, اگر جنگ کے میدان میں تمہارا قتل ہوگا تو آپ سورگ میں جائیں گے, اگر زندہ واپس آئیں گے تو اس دنیا کی دولت ملیں گی. ہو بہو جو صحیح بخاری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہی شری کرشن ارجن سے کہتے ہیں. میں یہ سوچتا ہوں کہ کیسے یہ کرٹکس آف اسلام میں یہ ارون شوری خود کی کتاب نہیں پڑھا, نہ بھگوت گیتا نہ مہابھارت, اور قرآن کے بارے میں خلاف لکھنے لگا. افسوس کی بات ہے, خود کی کتاب پڑھیں گے تو جواب ملے گا. تو اسی لیے ہر مذہب میں جب ضرورت ہے کسی کا قتل کرنا غلط ہے. قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں, اگر کوئی بھی انسان کوئی دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے, چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, وہ ایسا ہے کہ سارے انسانیت کا قتل کر رہا ہے, صرف قتل کے بدلے قتل, یا وہ شخص اس زمین پہ فساد پھیلا رہا ہے. یہ 2 وجہ کے علاوہ کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کر رہا ہے تو وہ ایسا ہے کہ سارے انسانیت کا قتل کر رہا ہے. اور کوئی بھی انسان دوسرے انسان کی زندگی بچاتا ہے تو وہ ساری انسانیت کو بچاتا ہے. تو قتل کرنا ایک انوسنٹ آدمی کا حرام ہے, لیکن جب وقت قتل کے بدلے قتل یا جنگ کے میدان میں جہاں ضرورت ہے ظلم کے خلاف لڑنا, تو بھگوت گیتا میں بھی اس کا ذکر ہے, مہابھارت میں بھی, بائبل میں بھی ہے. تو اگر ہم کانٹیکسٹ پڑھیں گے تو صحیح علم آپ کو لگ جائے گا اسلام میں کیا کہا گیا ہے جہاد کے بارے میں. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. پیپر سلپ پر آئے ہوئے سوالات کا یہ آخری سوال ہے. سندیپ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم سب یہ نہیں جانتے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے, تو پھر منشیہ کیوں نہیں بن سکتا؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے, تو سوال ہے وہ منشیہ آدمی کیوں نہیں بن سکتا؟
بحث کے طور پہ اگر مان بھی لیتے اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، مانتے ہیں بحث کے طور پہ، تو اللہ منشیہ کیوں نہیں بن سکتا ہے، انسان کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ اگر خدا منشیہ بنا، انسان بنا، تو وہ خدا نہیں رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا اور منشیہ، خدا اور انسان کی کوالٹی، صفات بالکل الگ ہے. خدا کی نہ شروعات ہے لیکن انسان کی شروعات ہے. ایک شخص جس کی شروعات ہے اور شروعات نہیں بھی ہے، یہ تو ناممکن ہے. اگر گاڈ بیکمز مین ہی سیزز ٹو بی گاڈ. اگر خدا آدمی بن جاتا ہے تو خدا نہیں رہتا ہے، کیونکہ خدا کی شروعات نہیں، آدمی کی شروعات ہے. ہاؤ کین یو ہیو اے گاڈ مین؟ ایک شخص جس کی شروعات ہے اور شروعات نہیں بھی ہے، اٹ از میننگ لیس. خدا کا انت نہیں ہے، آدمی کا انت ہے. اگر آپ کہیں گے کہ ایک شخص ہے جس کا انت نہیں ہے اور انت ہے بھی، اٹ از میننگ لیس. یہ بنا کوئی معنی کے ہے. خدا immortal ہے. Human being, they are mortal. How can you have a person who's mortal and immortal at the same time? It doesn't make sense. خدا کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، انسان کو کھانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن شریف میں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 14 میں، خدا کو کھانے کی ضرورت نہیں لیکن دوسروں کو کھلاتا ہے. اللہ does not require to be fed but he feeds everyone else. انسان کو نیند کی ضرورت ہے، آرام کی ضرورت ہے. خدا کو آرام کی ضرورت نہیں، نیند کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت الکرسی میں آیت نمبر 255 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے نیاز ہے. نہ ہی انہیں نیند کی ضرورت، نہ ہی انہیں آرام کی ضرورت. وہ مالک ہے ساری دنیا کا، سارے آسمان کا، سارے آسمان اور دنیا کا خالق ہے. تو دونوں مختلف ہے، بوتھ آر ڈفرینٹ. مان بھی لیتے ہیں کہ خدا انسان بنا تو خدا رہتا ہی نہیں، اور جب خدا نہیں رہا تو انسان کو پوچھنے کی کیا ضرورت؟ آپ اور ہم بھی انسان ہیں، تو کیا فائدہ انسان کو پوچھ کے؟ اگر ہم اس بحث کو آگے لے کے جاتے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، تو اس بحث کو آگے لے کے آتے تو یہ بھی ماننے پڑے گا کہ اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، خدا جھوٹ بھی بول سکتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ خدا جھوٹ نہیں بولتا. اگر خدا جھوٹ بولا تو خدا نہیں رہتا. وہی انداز سے لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خدا ناانصافی کر سکتا. لیکن قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 40 میں، خدا تھوڑی بھی ناانصافی نہیں کرتا. اگر خدا ناانصافی کیا تو خدا ہی نہیں رہتا. اسی بحث کو آگے لے کے جاتے تو کہہ سکتے اگر خدا سب کچھ کر سکتا تو خدا بھول بھی سکتا. لیکن بھولنا خدا کی صفت نہیں ہے، جھوٹ بولنا خدا کی صفت نہیں ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ طہ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 52 میں، خدا نہیں بھولتا. اگر خدا بھولا تو خدا ہی نہیں رہتا. اگر خدا سب کچھ کر سکتا تو خدا غلطی بھی کر سکتا، لیکن غلطی کرنا خدا کی صفت میں سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ طہ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 52 میں کہ خدا کبھی بھی غلطی نہیں کرتا. اگر غلطی کیا تو خدا ہی نہیں. اسی لیے کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہیز پاور اوور آل تھنگز. اللہ سب چیزوں پہ قائم ہے. اللہ ہیز پاور اوور آل تھنگز. He has power of all things. طاقت ہے سب چیزوں پہ. اور اس کا ذکر کئی جگہ قرآن میں ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 106، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 109، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 284، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 29، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 77، سورہ فاتح سورہ نمبر 35 آیت نمبر 1 میں لکھا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور بے شک اللہ سارے چیز پہ قائم ہے. اللہ has power over all things. لیکن قرآن میں یہ بھی لکھا ہے سورہ بروج میں سورہ نمبر 85 آیت نمبر 16 میں اللہ is doer of all what he intends. اللہ جو بھی چاہتا ہے کر سکتا ہے. اللہ لیکن سب کچھ نہیں کرتا ہے. اللہ جھوٹ کبھی نہیں بولے گا. اللہ نہیں چاہتا کہ وہ غلطی کرے. اللہ نہیں چاہتا
کہ وہ جھوٹ بولے. اللہ نہیں چاہتا کہ وہ کھانا کھائے, اللہ نہیں چاہتا کہ وہ انسان بنے. تو اسی لیے اللہ سب کچھ نہیں کرتا ہے, اللہ اچھے چیزیں صرف کرتا ہے. اللہ از دا ڈور آف آل انٹینٹس اینڈ انٹینٹس اونلی گڈ تھنگس. تو یہ کہنا کہ خدا انسان بنا بالکل بے بنیاد ہے اور خدائی کے خلاف ہے. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. یہ سوالات کے سلسلہ اب ختم ہوتا ہے.